बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीक में वीक 8 में हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। हमने इंटरेक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और इंटरेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, जो आपके पास 6 फेजेस होते हैं और किस फैशन में वो कैरी आउट होते हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने प्रोटोटाइपिंग पढ़ा था, बेसिक आइडिया पढ़ा था, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, प्रोटोटाइपिंग करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लो फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी, और फिर इनमें हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि प्रोटोटाइपिंग के लिए आप कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज़र्स, और यूज़र के हवाले से बात करेंगे। यूज़र की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह के यूज़र्स होते हैं, और फिर हर तरह के यूज़र के लिए अगर आप कोई सिस्टम या कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हो तो फिर उसके बारे में हम गाइडलाइंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, पहले पढ़ते हैं यूज़र क्या है। यूज़र हर वो बंदा है जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है या फिर उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वो यूज़र कहलाता है। सिंपल। हम लोग स्टार्ट से पढ़ रहे हैं कि HCI का मेन फोकस ही यूज़र है, कि यूज़र को फैसिलिटेट किया जाए। अब यूज़र को फैसिलिटेट आप तब ही कर सकते हो जब तक आपके पास यूज़र की पूरी इंफॉर्मेशन हो। यूज़र डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, आप इनको कई एस्पेक्ट से क्लासिफाई कर सकते हो। मसलन विद रिस्पेक्ट टू यूजेज या टेक्निकलिटी भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। 3 तरह के यूज़र्स होते हैं। एक होते हैं बिगिनर्स, जिनको नो वॉइस भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं नॉलेजेबल यूज़र्स। अच्छा, जो नॉलेजेबल यूज़र्स होते हैं ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक वो जो फ्रीक्वेंट यूज़र होते हैं, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके सिस्टम को यूज़ करते हैं, और दूसरे वो यूज़र्स होते हैं जिनको नॉलेज होती है लेकिन वो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते और वो ओकेजनली आपके सिस्टम को यूज़ करते हैं। और थर्ड जो टाइप है वो होते हैं एक्सपर्ट यूज़र्स, जो कि सुपर यूज़र्स होते हैं, जो कि आपके सिस्टम को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, राइट। इसके अलावा आप यूज़र को विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स भी क्लासिफाई कर सकते हो। मसलन कोई यूज़र की कोई ख़ास स्किल है, मसलन वो किसी कीबोर्ड, मतलब वो कोई कीबोर्ड यूज़र है, वो कीबोर्ड को यूज़ करके आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। या एक यूज़र है जो वॉइस आईओ सिस्टम के साथ ज़्यादा यूज़ टू है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज भी आप कर सकते हो। मसलन कोई यूज़र के पास सफिशेंट नॉलेज है या वो फिर बिल्कुल ही ब्लैंक है। प्रैक्टिस के लिहाज से भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। मसलन कोई यूज़र प्रैक्टिसिंग यूज़र है या वो अवे है सिस्टम से। ऑलराइट, ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं यूज़र की, इसका फ़ायदा ये होता है हमें एज अ डिज़ाइनर या डेवलपर कि यूज़र की और उसके नीड की या रिक्वायरमेंट की एक जेनेरिक फॉर्म हमें हासिल होती है, क्योंकि हर टाइप के यूज़र की नीड्स डिफरेंट होती हैं और हर टाइप के यूज़र की सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होती हैं। मसलन यूज़र जो होते हैं वो सिस्टम की तरफ से ज़्यादा इनपुट एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपर्ट यूज़र्स इनपुट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते सिस्टम से। वो एक कॉम्प्लेक्स और इवन रिजिड सिस्टम को भी अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, राइट। ओके, अब आते हैं बिगिनर्स की तरफ। ये वो यूज़र्स हैं जो न्यू हैं, राइट। इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता आपके सिस्टम को यूज़ करने का, या इन लोगों ने कोई और सिमिलर सिस्टम भी यूज़ नहीं किया होता। यहाँ आपको एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, चंकिंग का। चंकिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को, जिसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, इसको आप एफिशिएंटली यूज़ करते हो। अब कैसे करते हो एफिशिएंटली यूज़? बाय ग्रुपिंग द सिमिलर इंफॉर्मेशन। तो न्यू यूज़र को चूँकि इंफॉर्मेशन ही नहीं होती सिस्टम की, तो इसलिए वो चंकिंग को यूज़ नहीं कर सकता। वो हर एक इंफॉर्मेशन को ना इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं, अलग अलग याद करते हैं हर एक इंफॉर्मेशन को, और रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो चंक नहीं कर पाते या फिर बड़ी मुश्किल से वो कर पाते हैं, राइट। इसके अलावा बिगिनर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सिस्टम से। उनको अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल से ज़्यादा सिस्टम की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा भरोसा होता है। वो सिस्टम से ज़्यादा फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टम उनके कंट्रोल में होगा। अब पढ़ते हैं कुछ गाइडलाइंस, कुछ क्यू पॉइंट्स डिज़ाइनर के लिए जो कि बिगिनर्स के लिए कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि वो सिस्टम से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन की फ़्लो। मतलब
صرف ایک کلرفل بٹن بنا کے آپ یہ مت کہنا کہ آپ نے بہت آسان سسٹم بنا لیا ہے ان کے لیے، ان نیو یوزرز کے لیے۔ آپ نے لیبلز بھی یوز کرنے ہیں، آپ نے ٹول ٹپس بھی یوز کرنے ہیں، آپ نے کیپشنز بھی یوز کرنے ہیں، اور آپ نے ڈسکرپشن بھی یوز کرنا ہے جہاں جہاں بہت ضرورت ہو، رائٹ؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کیپشنز پتہ ہوں گے، کیپشنز کیا ہوتے ہیں، ٹول ٹپس آپ کو پتہ ہوں گے کیا ہوتے ہیں، لیبلز پتہ ہوں گے کیا ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو یہ تینوں چاروں چیزیں آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے، کیونکہ یوزر جو ہے وہ سسٹم سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے انفارمیشن کی فلو کو۔ آلرائٹ، دوسری بات یہ ہے کہ یوزر سے آپ نے ان پٹ کم لینا ہے، اور کم ان پٹ کے اگینسٹ آپ نے زیادہ آؤٹ کم ان کو دینا ہوتا ہے۔ مثلاً یوزر نے ایک پکچر انسرٹ کر لی کسی ڈاکیومنٹ میں، تو سسٹم اس پکچر کو خود ہی ایک اچھے سے سائز میں اس کو سیٹ کر کے یوزر کو شو کروائے۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو آٹو برائٹنس بھی کر دے وغیرہ وغیرہ، تاکہ یوزر کو جیسے ہی وہ پکچر انسرٹ کرے تو اس کو اچھا خاصا ریڈیبل اور کلیئر اس کو وہ نظر آئے، ٹھیک ہے؟ آلرائٹ، اس کے علاوہ ہم نے کنسسٹنسی کی بات کی تھی جب ہم یوزیبلٹی پڑھ رہے تھے کہ سسٹم آپ کا یوزیبل تب ہوگا جب اس میں کنسسٹنسی ہوگی۔ تو یوزر کے ان پٹ دینے کا جو پروسیس ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ ایک فارم میں آپ یوزر سے ان پٹ کسی بٹن پر کلک کروا کے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ آپ نے کوئی کی بورڈ شارٹ کٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے تھرو کوئی ان پٹ کرے۔ سو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ دونوں سچویشن میں آپ لوگوں نے بٹن بھی یوز کرنے ہیں، رائٹ؟ نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے سسٹم ایسا نہیں بنانا کہ اس یوزر کو باقاعدہ کسی اکیڈمی میں جا کے اس سسٹم کو لرن کرنا پڑے، یا اس کی نا کوئی خاص طرح کی ٹریننگ لینا پڑے کسی سے۔ آپ نے سسٹم ایسا بنانا ہے کہ وہ سیلف لرنیبل ہو، رائٹ؟ اس کے علاوہ سسٹم کی طرف سے جو میسیجز پرومپٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایرر میسیجز ہوں، آئیو کرنے کے لیے میسیجز ہوں، وارننگ میسیجز ہوں، تو وہ بھی کلیئر ہونے چاہیے، ان میں بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آلرائٹ، یوزر ڈیسیجن شوڈ بی میڈ آف اسمال سیٹ آف آپشنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرفیس ایسا نہ ہو کہ آپ بہت سارے آپشنس کو اس کو نا ایک ہی جگہ پر لا کے دے دو۔ مثلاً کسی ورڈ پروسیسر کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز فونٹ سائز ہے، فونٹ سٹائل ہے، فونٹ کلر ہے، لائن سپیسنگ ہے، فونٹ فارمیٹ ہے، فار ایگزامپل بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن، پیراگراف سپیسنگ ہے، لائن انڈنٹیشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا کر کے وہ بیچارہ تو کنفیوز ہو جائے گا، اور لارج سیٹ آف آپشنس میں اس کو کوئی ایک آپشن اڈاپٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ سو اچھا یہ ہے کہ آپ فونٹ ریلیٹڈ سیٹنگز الگ رکھو، پیراگراف ریلیٹڈ سیٹنگز ہیں اس کو آپ الگ رکھو۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ یوزر کو فیڈ بیک بہت چاہیے ہوتا ہے، سو یوزر کے ہر ایکشن کے اگینسٹ آپ نے ذرا کنفرمیشن بھی آپ نے یوزر سے کروانی ہوتی ہے۔ مثلاً وہ سیو کر رہا ہے یا کسی فائل کو ڈیلیٹ کر رہا ہے، تو آپ اس سے کنفرم کر کے پوچھ لو کسی میسیجز کے تھرو کہ آپ یوزر صاحب آپ واقعی اس فائل کو سیو کرنا چاہ رہے ہو یا ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس کے بعد ہے ہیلپ فیسلٹی۔ دیکھیں، بگنر کو آپ جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر لو اس کو پھر بھی نا ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ڈاکیومنٹڈ فارم میں۔ سو آپ کے سسٹم میں آن لائن یا آف لائن ہیلپ کی سروس ہونی چاہیے۔ آن لائن ہیلپ مطلب وہ ای میل کر کے آپ سے کوئی بات پوچھ سکتا ہے، رائٹ؟ یا آف لائن ہیلپ کا مطلب یہ ہے وہ جس طرح ہمارے عام اپلیکیشن میں ہوتا ہے، وہ جو ہم F1 کو پریس کرتے ہیں اور ہمارے پاس وہ ہیلپ فیچر اوپن ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اوکے، دوسرا جو یوزر ہے وہ ہے نالجبل یوزر، اور یہ نالجبل یوزر بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے وہ یوزر جس کو نالج بھی ہو اور وہ فریکوینٹلی سسٹم کو یوز بھی کرتا ہو، مطلب اس کی انٹریکشن بہت زیادہ ہو۔ میں آپ کو نا مثال دیتا ہوں۔ فرض کرو آپ ایک سسٹم بنا رہے ہو کسی کمپنی کے اکاؤنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے، رائٹ؟ تو اس سسٹم سے زیادہ انٹریکٹ کون کرے گا، کون اس سسٹم کو زیادہ فریکوینٹلی یوز کرے گا؟ ڈیفینیٹلی اکاؤنٹنٹ کرے گا۔ اور کون ایسا یوزر ہے جو اس سسٹم کو کبھی کبھار اوپنلی یوز کرے گا؟ وہ ہے اس کمپنی کا چیئرمین یا اس کمپنی کا مالک۔ تو یوزیج کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے ڈیزائن پروسیس میں۔ جو فریکوینٹ یوزر ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سسٹم کی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹاسک کیسے پرفارم کرنا ہے، مثلا نیو ریکارڈ کیسے بنانا ہے، انکوائری کہاں سے کرنی ہے، ویلیڈیشن کیسے کرنی ہے،
کہاں پہ جانا ہوگا، کون سا آپشن کلک کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے یوزر کے لیے اگر آپ سسٹم بناؤ تو گائیڈ لائنس کچھ یوں ہیں کہ آپ اس کو شارٹ کٹس انیبل کر کے دو، میکروز انیبل کر کے دو، اسپیشل کی سیکوینسز انیبل کر کے دو، اس سے اس کا کام فٹافٹ ہو جائے گا اور آسانی سے ہو جائے گا، رائٹ۔ اور باقی وہ فریکوینٹ یوزر ہے، اس کو کام کا کانٹیکٹ اس کو کام کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہے کہ وہ کوئی کام ایکچولی کیسے ہوتا ہے، رائٹ۔ آپ نے جسٹ اس کو سپیڈ کی فیسلٹی پرووائڈ کرنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے یوزر کو آپ ڈیش بورڈ بھی بنا سکتے ہو جس میں آپشنز تھوڑے زیادہ موجود ہوں۔ یہ چیز ہم نے نیو یوزر کے لیے الاؤ نہیں کی تھی، رائٹ۔ اور یہ یوزر اس قابل ہوتا ہے کہ سیلف لرننگ کر سکتا ہے، مثلا اگر کوئی ایسا فنکشن ہے اس کو چاہیے کہ اس کو ایگزیکٹ لیکٹپور نہیں پتا کہ کہاں ہوگا، رائٹ، تو ایٹ لیسٹ وہ معلوم کر سکتا ہے کہ وہ والا جو آپشن ہے وہ کون سے مینیو میں ہوگا۔ مثلا میں نے ایک پیج کی ڈائمنشن سیٹ کرنی ہے، لیٹ سپوز کسی ورڈ پروسیسر میں، ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی یہ آپشن کون سے والے ٹیب میں ہوگا، کون سے والے مینیو میں ہوگا، رائٹ۔ لیکن جب میں اوپر دیکھتا ہوں جو مجھے مینیوز نظر آ رہے ہیں تو اس میں ایک ہے ہوم کا بٹن، ہوم کی ٹیب ایک ہے، انسرٹ کی ٹیب ایک ہے، ویو کی ٹیب ایک ہے، پیج لے آؤٹ ایک ہے، ڈیزائن، تو یس میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا ڈیزائرڈ آپشن ہے وہ کہاں پہ ہوگا، پیج لے آؤٹ میں ہی ہوگا، رائٹ۔ سو ایسے یوزر میں سیلف لرننگ کی ایبیلٹی ہوتی ہے، رائٹ۔ اوکے، دوسرا وہ یوزر ہے جس کو نالج ہے بٹ وہ اوکیجنلی سسٹم کو یوز کرتا ہے، انٹرمیٹنٹ یوزر ہے، رائٹ، کبھی کبھار یوز کرتا ہے سسٹم کو۔ تو ایسا یوزر بھی نالج والا ہوتا ہے، کنسرن ہوتا ہے، بیسک ٹاسک کا آئیڈیا ہوتا ہے اس کو، لیکن اس کو ریٹینشن کی پرابلم ہو سکتی ہے، مثلا یاد کرنے میں اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کبھی کبھار یوز کرتا ہے آپ کے سسٹم کو۔ سو آپ سسٹم ایسا بناؤ کہ ایزی ٹو ریممبر ہو، مثلا مینیوز کے نیم جو ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو، کنفلکٹنگ نہ ہو، مثلا ایک ٹیب کا نام آپ نے رکھا ہے پیج لے آؤٹ تو دوسری ٹیب ہے پیج سیٹنگز، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کنسسٹنسی کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے یوزر آپ سے، اچھی ہیلپ فیسلٹی کی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے یوزر آپ سے، اور ساتھ ساتھ گڈ ڈاکیومنٹیشن کی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے آپ سے۔ اوکے، تھرڈ جو یوزر کی ٹائپ ہے وہ ہے ایکسپرٹ یوزر۔ ایکسپرٹ یوزر سپر یوزرز ہوتے ہیں جناب، ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، اچھا خاصا ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کا سسٹم یا سملر سسٹمز بہت یوز کیے ہوتے ہیں ان یوزرز نے۔ سو ایسے یوزرز آپ کو زیادہ ٹینشن نہیں دیتے، ان کی اچھی نالج ہوتی ہے، چنکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ انفارمیشن رچ ہوتے ہیں۔ یہ آپ سے کی بورڈ شارٹ کٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کی بورڈ سیکوینسز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میکروز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور جو چیز ہم نے نیو یوزرز کے لیے پڑھی تھی نا کہ وہ آپ ان کو نا ہر سٹیپس میں کنفرمیشن کرواؤ کہ وہ کوئی فائل بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس سے پوچھو، کوئی چیز سیو کر رہے ہیں تو آپ اس سے پوچھو، کنفرم کرواؤ۔ یہ چیز ان یوزر کو بور یا اریٹیٹ کر سکتی ہے، آپ نے یہ کام ان یوزرز کے ساتھ نہیں کرنا۔ یہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دینا تو اس کا مطلب کہ وہ واقعی ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ غلطی کی گنجائش ان میں بہت کم ہوتی ہے۔ سو آپ لوگوں نے ان سے ہر ایک چیز کی کنفرمیشن نہیں کروانی، رائٹ۔ تو تھینک یو، آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یوزرز کس طرح کے ہوتے ہیں اور کن کن یوزرز کے لیے آپ نے کوئی ڈیزائن یا کوئی انٹرفیس کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوسرا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔